بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے دو روایتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک جامع ترمذی کی روایت نمبر 1، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور دل پر جاری کر دیا، یعنی دل کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو جذبات ہیں وہ حق ہے، ان کے حق ہونے پہ رسول خدا کی مہر ہے، اور ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ بھی حق ہے، اور اس کے حق ہونے پہ اللہ کے نبی کی مہر ہے۔ دوسری روایت جو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے جو امتیں گزری ہے ان تمام امتوں میں ایک محدث ہوا کرتا تھا، ایک ہے محدث دال کے نیچے زیر حدیث بیان کرنے والا، اور ایک ہے محدث دال کے اوپر زبر یعنی ملہم من اللہ، جس کے دل پر اللہ کی طرف سے الہام ہو، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ حق بات کو ڈالتے، آنے والی بات کو ڈال دے، اسے کہتے ہیں محدث۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے قوموں میں محدث گزرے ہیں، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مشکل معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے رائے طلب کی، ہر ایک صحابی نے اپنی فکر اور سوچ کے مطابق رائے دی، لیکن جو رائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دی اسی کے مطابق اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ متعدد آیات ایسی ہے کہ فاروق اعظم کی جو رائے زمین پہ تھی اللہ نے آسمانوں سے اسی رائے کو قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ چند ایک بطور نمونے کے آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، دل کیا کہ اللہ نے طواف کی نعمت عطا کی ہے، شکرانے کے 2 نفل ادا کر لو۔ اب کس جگہ پہ ادا کروں؟ کیونکہ اللہ کے نبی جہاں ادا کرتے باقی پچھلے آنے والی امت نے بھی اسی جگہ کو پکڑنا تھا۔ صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ ہر ایک صحابی نے اپنی مزاج کے مطابق رائے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جب باری آئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کعبہ بھی بنا ابراہیمی ہے، ہمارا دین بھی دین ابراہیمی ہے، آپ بھی دین ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے پاس یہ 2 رکعت ادا کریں۔ اب اللہ کے نبی تو اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں چل سکتے تھے، ابھی اسی حالت میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آ گئے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ آپ مقام ابراہیم کے پاس ہی یہ 2 رکعتیں ادا کریں، یعنی جو رائے عمر کی زمین پہ اسی کو اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ نمبر 2، پھر غزوہ بدر کے موقع پر جب کافروں کے 70 قیدی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ ہر ایک نے اپنی رائے دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی یا رسول اللہ، ان سے فدیہ لے کر کوئی خدمت لے کر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ بعد میں ان کو اسلام کی توفیق دے، اسلام لانے کی توفیق دے اور اسلام کی دولت عطا فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا ہے، یہ دشمن مصطفیٰ ہے، ایسا کرے کہ ہر رشتہ دار کو اس کا رشتہ دار دے، وہ خود اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحیم و کریم زیادہ تھے، صدیق اکبر کی رائے پسند آئی، فدیہ لے کر ان تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر اسی موقع پر اللہ جل شانہ نے قرآن اتارا، جو فاروق اعظم نے رائے دی تھی انہیں قتل کر دیا جائے، اللہ نے اسی کو قرآن کی آیت بنا کے اتارا کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسکن فی الارض، کہ اعظم کی رائے زمین پر تھی، وہی اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی۔ نمبر 3، ایک موقع پر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، اس کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا مخلص صحابی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرے ابا نے وصیت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک میں ان کو کفن دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک عطا کر دی، پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے ابا کی خواہش تھی کہ آپ ان کا جنازہ پڑھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے جانے لگے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو منع نہیں فرمایا اس کا جنازہ پڑھانے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاروق، اے عمر، میرے اللہ نے مجھے اجازت اختیار دیا ہے، میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں، استغفر لهم، آپ ان کے لیے مغفرت کریں، او لا تستغفر لهم، یا مغفرت کی دعا نہ کریں، ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ انہیں معاف نہیں کریں گے۔ میرے اللہ نے 70 کا عدد ذکر کیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم و کریم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں 70 سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دل نہیں کر رہا، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، اللہ نے اپنے نبی کی بری ہوئی حامی کو بھی پورا کیا، لیکن ساتھ ہی جبرائیل امین قرآن لے کر آ گئے، جو عمر کے دل میں آیا، جو عمر کی زبان پہ آیا، اسی کو اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا اور فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو کبھی کسی کا نماز جنازہ نہ پڑھائے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور کبھی کسی کی قبر پر کھڑے نہ ہو، تو جو عمر کی رائے زمین پر اسی کو اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ نمبر 4، ایک اور واقعہ کہ جب ابھی تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھا کہ پردہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین اختیار کرے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ،
آپ کے پاس ہر نیک و بد قسم کے لوگ آتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ ازواج مطہرات ہماری مائیں پردہ اختیار کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، مجھے ابھی تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ ادھر یہ بات ختم ہوئی، ادھر جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کے آ گئے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہے، اپنی بیٹیوں سے کہے، ایمان والی عورتوں سے کہے کہ اپنا گھونگھٹ اپنے چہرے پہ ڈال کے رکھے، یعنی پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ فاروق اعظم کی جو خواہش اور جو رائے زمین پہ تھی اسی کو اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ نمبر 5، اسی طرح ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقوں نے بہتان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پریشانی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو جمع فرمایا، ان کی رائے اور مشورہ لینے کے لیے سب نے اپنی رائے دی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح آپ نے خود کیا تھا یا اللہ کے حکم سے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حکم سے کیا۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اگر اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو اللہ کی ذات پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ عمر کے زبان سے الفاظ نکلے تو اللہ جل شانہ نے جب امی عائشہ کی پاکی اور تطہیر کو بیان کیا، یہی الفاظ اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے نازل فرمائے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ جیسے عمر نے یہ کہا باقی صحابہ کو بھی اسی طرح کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو یہ کتنے عظیم الشان صحابی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کی رائے قیامت تک کے لیے وہ ایک قانون بنے۔ ہم میں سے کسی کی رائے ایسی نہیں کہ وہ پاکستان کا آئین بن سکے، کسی علاقے کے لیے اتھارٹی بن سکے، کسی علاقے کے لیے حجت بن سکے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عبقری شخصیت ہے کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے بول اللہ کا قرآن بنے۔ یہ وہ عظیم شان صحابی ہے کہ جسے دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ الگ کر لیتا تھا۔ یکم محرم الحرام کو چونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، یہ وہ جرنیل اور بہادر عادل حکمران صحابی ہے کہ جنہوں نے کم عرصے میں ہی 22 لاکھ مربع میل پر عادل کے ساتھ حکومت کی، کئی بڑے بڑے شہر فتح کیے، کسرا و کسرا کو فتح کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والی نسل میں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جرنیل پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔